وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ایسے ہی جیسے مکھی بیٹھتی ہے نا جسم کے کسی حصے پر، تو تھوڑی دیر کے لیے کیا ہوتا ہے اس حصے کو؟ کچھ ہوتا ہے، خارش سے ہوتی ہے نا، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ مکھی اڑا کے 2 ہاتھ مار دیتے، ذرا سا رب کر دیتے ہیں، وہ خارش چلی جاتی ہے، بس بات ختم۔ بس اتنی سی بات ہے، تکلیف ہوگی لیکن چونٹی کے کانٹے اور مکھی کے بیٹھنے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور اگر اس سے بھی زیادہ ہوگی، شہد کی مکھی بیٹھ گئی تو 2-4 دن حصہ پھولا رہے گا، پھر وہ واپس آ جائے گا، بس اس سے زیادہ نہیں پھولے یا منہ نہیں پھلائیں، ٹھیک ہے؟ بڑا ہو تو بڑا فیل ہو جائے گا، وہ میں نے کہا نا کچھ شہد کی مکھی ہوگی، کوئی سانپ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بچھو ہو سکتا ہے، مطلب ڈفرینٹ طرح کی تکلیفیں آتی ہیں نا، کسی کی بات چھوٹی سی ہوتی ہے اور ہمیں بڑی لگ جاتی ہے، اور کسی کی بڑی سی بات بھی ہمیں کچھ نہیں لگتی۔ مثلا کوئی کسی کو کہہ رہا ہو تو ہمیں کچھ نہیں ہوتا، حالانکہ وہ بھی بڑی بات ہوتی ہے، لیکن وہ ہمیں کہے تو بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ نہیں کہ بے حس ہو جائے گا انسان، وہ تکلیف تو ہوگی اس کو، لیکن پھر یہی ہے کہ دفاعی نظام آپ کا کتنا مضبوط ہے۔ وہ یاد آتی رہتی چیز۔ دیکھیے ایک اصول یاد رکھیے، جو جتنا قریب ہوگا، جتنا پیارا ہوگا، جتنا محبوب ہوگا، اس کی چھوٹی سی بات بھی بہت تیر کی طرح لگے گی۔ دوسرے بڑی بڑی باتیں بھی کر جائیں گے، اتنی نہیں چبھے گی۔ اور پھر دوسرا مسئلہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ اتنا ہی ہمیں بار بار یاد آتی ہے دیکھ کر ان کو۔ میں ایک جو چیز میں نے فیل کی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم معاف بھی کر دیتے ہیں، ہم اپنا معاملہ بھی بالکل ٹھیک کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں جو گرم جوشی اور وہ جو تڑپ ہوتی ہے اس میں کمی آ جاتی ہے۔ بس وہ اگر لے آئے تو آ جائے گی پھر۔ جیسے اگر جسم میں کمزوری ہو جائے تو آپ کو وٹامنس کھانے لگتے ہیں، وٹامن ڈی کم ہو جائے تو اس کے ٹیبلٹس یا انجیکشنز لینے لگتے ہیں یا کوئی، تو جب آپ دیکھیں کہ وہ گرم جوشی ختم ہو گئی ہے تو وہ تو ویسے بھی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں کوئی تعلق بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں ہمیشہ ہی گرم جوشی ہو، اوپر نیچے ٹھنڈا گرم چلتا رہتا ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو اس کو بھی ایشو نہ بنائیں، تھوڑے دن کے بعد دوبارہ آپ دیکھیں گے دل پھر اس حالت میں آ جائے گا۔ دس از ویری نیچرل۔ تو یہ جو کہا گیا دونوں کو مہلت دے دو یہاں تک کہ صلح کر لیں، یعنی ان کی توبہ مؤخر ہے، ان کی توبہ پوسٹ پون کر دو، ان کی معافی روک دو جب تک یہ ٹھیک نہ ہو جائیں، اور خصوصاً اگر جھگڑے دنیاوی ہوں، دنیا کے مال پر ہوں۔ ہاں اگر دین کی وجہ سے ہوں تو پھر اس کا حکم دوسرا ہے۔ اور ویسے بھی ہے کہ عداوت، کینہ، یہ انسان کو اتنے ٹارچر میں رکھتا ہے کہ آخرت کے عذاب سے پہلے ہی انسان دنیا میں عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیے، جب انسان کسی کے ساتھ یصطلحا نہیں کرتا، صلح نہیں کرتا، اور اس کا بھی طریقہ ہے نا کہ دوسرے کی بات سنے، دوسرے کے مسئلے کو جانے، دوسرے کے ساتھ تعاون کرے اور پچھلی چیزوں کو بھلا دے، تو جب تک وہ نہیں ہوتا تو ہوتا یہ ہے کہ انسان کی صحت بگڑ جاتی اور دنیا میں بھی مسلسل ایک بے چینی اور پریشانی اور ایک ٹارچر میں رہتا ہے، اس سے نکل ہی نہیں سکتا حتیٰ یصطلحا۔ اور اگر اسی حال میں مر گیا اور توبہ نہ کی تو آخرت کی سزا تو اس سے بھی سخت ہے۔ پھر وہ قرآن مجید میں جو صورت میں آتا ہے نا کہ تطلع علی الافئدہ، وہ آگ دلوں کو پکڑ لے گی جا کے، یعنی دل تو سب سے محفوظ جگہ پر ہے۔ جب آگ لگتی ہے تو پہلے اندر کی جگہ پہ تھوڑی جا کے لگتی، وہ کہاں لگتی؟ باہر کی چیزوں کو لگتی۔ لیکن یہ اس صورت میں کیا کہا گیا کہ التی تطلع علی الافئدہ، دنیا میں بھی آگ اور آخرت میں بھی آگ۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی کسی کے والدین کو برا بھلا کہتا ہے یا کوئی بد دعا دیتا ہے یا کچھ آپ کو دیتا ہے اور آپ اس کے مستحق نہیں، تو وہ پلٹتی کہاں ہے؟ خود واپس اسی پہ جاتی۔ تو اس پر بھی انسان کو مطمئن رہنا چاہیے کہ سامنے کا شخص جتنی بھی زیادتی کر رہا ہے، اگر میں اس کی مستحق نہیں ہوں، میرا کوئی قصور نہیں ہے، تو اس کے ایک ایک لفظ اور اس کے ایک ایک کیے کا خود اس کو بھگتنا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کیا کیا تھا؟ جبکہ آپ اب انتقام لینے پر پوری طرح قادر تھے، انہوں نے کیا چیز چھوڑی تھی آپ کی کہ جس کو تکلیف نہ دی ہو؟
یہ کوئی طریقہ ایسا نہیں چھوڑا تھا کہ انہوں نے آپ کو نہ ستایا ہو، لیکن جب آپ کنٹرول کر گئے ان پر تو آپ نے سب کو معاف کیا. ٹھیک. جب ہم اف کا رویہ اختیار نہیں کرتے تو یہ ہماری سوچ کو اور ہمیں اتنا نیرو مائنڈڈ بنا دیتا ہے کہ اگر ہم یہاں سے کسی بندے کے بارے میں کوئی نیگیٹو خیال یا حساسیت لے کے نکلتے ہیں تو پورا رستہ آپ اسی ادھیڑ بن میں لگے رہتے ہیں، آپ کی کوئی لرننگ نہیں ہوتی. لیکن اس کے برعکس اگر ہمارا دل ہلکا ہے تو ہم یہاں سے جب رستے میں جاتے ہیں تو ہم غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی ذات سے اور اس کی کائنات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اتنی سوچ میں وسعت آتی ہے. اور میں نے یہ پرسنلی فیل کیا ہے، اتنی وسعت آتی ہے کہ آپ سب مسلمانوں کے لیے سوچتے ہیں، آپ پوری امت کے لیے سوچتے ہیں، پوری انسانیت کے لیے سوچتے ہیں. بالکل ذہنوں میں وسعت آ ہی نہیں سکتی صرف جو اپنے اوپر ہی فوکس رکھیں کہ مجھے جو یہ کہہ دیا گیا. تو ورنہ پھر دین تو پھر آپ برائے نام ہی اس کی بات کر رہے ہیں نا. جب آپ اپنی ذات سے باہر نہیں نکل رہے تو دین کا درد کہاں ہے آپ کو؟ جس کو دین کا درد لگ جاتا ہے اس کو ذات کے درد بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور یہ بہت ہی سچی بات ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی بات چھائی ہوئی ہو نا دماغ پہ کہ کسی نے آپ کو کچھ کہا اور آپ ڈسٹرب ہیں، تو ڈسٹربڈ مائنڈ سے آپ کچھ بھی پڑھنے لگے، آپ 2 دفعہ پڑھیں، آپ 3 دفعہ پڑھیں، 4 دفعہ پڑھیں. کتنا سمجھ آتا ہے؟ کچھ نہیں آتا. تو حل کیا ہے؟ جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرے تو آپ دوبارہ اس سے ملے تو آپ بہت اچھی طرح بات کریں تاکہ اس کو شرمندہ کر دیں کہ اس کا اخلاق کیسا اور آپ کا کیسا ہے. جی آپ جی جزاک اللہ خیرن. کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ غفور ودود ہے، صرف معاف نہیں کرتا، محبت بھی کرتا ہے. ورنہ ہم جیسے گناہ گار لوگ تو کسی چیز کا مستحق نہیں ہے. تو اس کی صفت آپ دیکھیے اور پھر ہمارے حالات دیکھیے. اور اس کی علامت کیا ہوتی ہے کہ معاف کر دیا کسی کو، یا اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ معاملہ اچھا ہو جاتا ہے، انسان آگے بڑھ سکتا ہے، دوسرے سے بات کرنے لگتا ہے، دوسرے کے ساتھ چلنے کا حوصلہ ہوتا ہے. پھر آپ یہ بھی کہیں گے اچھا ہم تو معاف کر دیتے ہیں، لوگ نہیں ہمیں کرتے. ہم لوگوں کے ذمہ دار نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم اپنے ذمہ دار ہیں. اور اگر ہمارا رویہ اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ ہوا تھا نا کہ امید ہے کہ اللہ جن سے تمہاری دشمنی تھی ان کے دلوں میں محبت ڈال دے. تو ایسا بھی ہوتا ہے. عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد اللہ اخوانا. رواہ البخاری کتاب الادب. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچتے رہو کیونکہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے. اور لوگوں کے عیوب تلاش نہ کرو، ٹوہ نہ لگاؤ، آپس میں حسد نہ کرو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، بغض نہ رکھو، بلکہ اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. تعلقات کی خرابی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ برے گمان سے. جب ہم دوسرے کے بارے میں ایک خاص امیج بنا لیتے ہیں نا کہ یہ تو ایسا ہی ہے، تو پھر کبھی بھی ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے. جب اچھا نہیں سمجھتے تو اس سے تعاون ہی نہیں کرتے، اس سے بات ہی نہیں کرتے. جب ہماری طرف سے اچھی بات نہیں ہوتی تو دوسری طرف سے بھی نہیں ہوتی. اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو گمان ہے کسی کے بارے میں بغیر دلیل کے کوئی خیال قائم کر لینا، یہ سب سے جھوٹی بات ہے. اس کی کوئی بنیاد نہیں، بیس لیس چیز ہے. خیال کیا ہے؟ ایک بیس لیس چیز. ولا تحسسوا، اور ٹو نہ لگاؤ یا تجسس نہ کرو. تحسس اور تجسس دونوں ہم معنی ہے. تحسس میں اچھی تحقیق یا اچھی ٹو ہے، اچھی بری دونوں طرح کی خبر لینا ہے. اور تجسس میں صرف عیب ڈھونڈنا ہے. ٹھیک ہے. تجسس میں کیا ہے؟ صرف عیب ڈھونڈنا، عیب ڈھونڈنے کے لیے ٹو لگانا. لیکن جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا نا، یا بنی یذهبوا فتحسسوا عن یوسف، بچوں جاؤ یوسف کے بارے میں ٹو لگاؤ. تو وہ کوئی بری ٹو تھی؟ نہیں، ڈھونڈنا تھا. لیکن تجسس کیا ہے؟ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ ولا تجسسوا، وہ ٹو جو ہے صرف عیب ڈھونڈنے کے لیے ہوتی ہے. ولا تحاسدوا، اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. ولا تدابروا، اور ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیرو، منہ نہ موڑو. یعنی آپ نے سامنے آئے تو ایک ادھر منہ کر جائے، ایک ادھر منہ کر لے. یعنی جا کے ملنے کی بجائے پیٹ پھیر کے چلا جائے انسان. ولا تباغضوا، اور بغض نہ رکھو، وہ کینہ نہ رکھو. اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. یعنی ایسے بھائی بن جاؤ جیسے خونی بھائی ہوتے ہیں، نسب کے رشتے ہوتے ہیں، کہ آپس میں شفقت، رحمت، محبت، مدد اور نصیحت کرتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ معاف اسی وقت بندہ کر سکتا ہے جب ان خرابیوں سے انسان بچے.
اچھے تعلقات کیوں خراب ہوتے ہیں, لڑائی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں, فتنہ فساد کیوں نہیں ختم ہونے کا نام لیتا؟ اس کی تہہ میں یہ خرابیاں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 1 بدگمانی, دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھنا ہی نہیں, چاہے وہ ٹھیک ہی کام کر رہا ہو. اور دوسری طرف کبھی اچھی خبر لینا اور کبھی بری, ٹو لگاتے رہنا. اچھا, اب ٹو لگانا کیا ہے؟ پوچھنا اچھا تمہارا فلاں کے بارے میں کیا خیال ہے, فلاں کیسا ہے, اچھا تم کیا کہتے ہو اس نے یہ کام کیسے کیا ہے, اس کے اس کام کی کیا کوالٹی ہے, کیا تم اس کے کام سے مطمئن ہو, کیا تمہیں وہ ٹھیک لگتا ہے؟ یعنی ایسے ہی بے وجہ کی بیکار چھوٹی چھوٹی irrelevant باتیں دوسرے کے بارے میں پوچھتے رہنا. ٹھیک ہے نا, یعنی none of your business, جس میں کوئی مقصد ہی نہیں ہے آپ کا. اچھا اب کیا ہوگا, دوسرا یا اس کا دوست ہوگا یا دشمن ہوگا. جو دوست ہوگا وہ کہے گا سب اچھا ہے, تو آپ کو برا لگے گا کہ اچھا یہ اس کی تعریف کر رہا ہے. اچھا جو دشمن ہوگا وہ خرابیاں کرے گا, پھر آپ مزے لیں گے, واہ یہ کتنا اچھا ہے کہ وہ مجھے اس کے خلاف آ کے باتیں بتا رہا ہے. یاد رکھیں جہاں تعلقات خراب ہوتے ہیں نا وہاں یہ چیز ضرور ہوتی ہے. ادھر سے خبریں معلوم کرانا, ادھر سے معلوم کرانا, یہاں کیا ہوا, وہاں کیا ہوا, وہ کس سے مل رہا ہے, کدھر جا رہا ہے, ادھر کیا ہو رہا ہے. کبھی کانوں سے کچھ سننا دیواروں کے پیچھے, کبھی کسی اور ذریعے سے معلومات لینا. بھائی بھولو, چھوڑو, جو مرضی کوئی کرے. دنیا میں ہزاروں لاکھوں ایسے لوگ موجود ہیں جو بڑی بڑی خرابیاں کر رہے ہیں. ہماری کے بلا سے یا تو ہم ان کی اصلاح کر دیں, اگر اصلاح نہیں کر سکتے تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. اس عادت کو چھوڑنا پڑے گا, تب تعلقات ٹھیک ہوں گے. جو عورتیں اپنے ہسبینڈس پہ اسپائی کرتی ہیں نا, کبھی کسی سے پوچھتی ہیں, کبھی دفتر میں فون کریں گی, کسی اور سے پوچھیں گی, کبھی وقت بے وقت معلوم کریں گی کہاں گئے, کہاں سے آئے, پھر ان کے ٹیکسٹ میسج چیک کریں گی, پھر میلز چیک کرنے کی کوشش کریں گی, کبھی کسی طرح, کبھی ایسی عورتیں کبھی چین نہیں پا سکتی. کیونکہ ہو سکتا ہے ہسبینڈ نے کسی خاص وجہ سے کسی کو کوئی ایسا میسج بھیجا, اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو بظاہر نام لڑکی والا وہ کسی لڑکے کا ہی ہو, کیونکہ کچھ کامن نام بھی ہوتے ہیں. تو ہو سکتا ہے اسے کوئی ہنسی مذاق کی کوئی بات ایسی کر دی اور آپ نے کوئی لڑکی سے کیا ہوگا. ان الظن اکذب الحدیث, تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں کہ نہیں یہ ایسا نہیں, ایسا ہوگا, کوئی اور وجہ ہوگی. حتیٰ کہ اگر آپ کو پتہ بھی ہو, آپ کی آنکھوں نے بھی دیکھا ہو, اس کو بھی ایسے سمجھے پتہ ہی نہیں, اور محبت سے دل جیت لیں. ہوتا ہے کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے نا, وہ ادھر ادھر انسان ہونے لگتا ہے نا. تو ایک رویہ کیا, آپ یہ کہیں آپ ایسے ہیں نا, آپ نے یہ کیا نا, آپ یہ کیوں کر رہے تھے, آپ نے وہ کیا نا, آپ وہ کیا. اب اس سے مرد زچ ہو جائے گا. وہ نہیں بھی کر رہا تو آپ نے اس کو پنک ہاتھی کا پتہ ہے, پنک ہاتھی کے بارے میں نہ سوچیں. اگر آپ کسی کو کہیں پنک ہاتھی کے بارے میں نہ سوچیں تو کیا ہوگا, وہ ضرور سوچے گا. تو کچھ باتیں اس کے ذہن میں ہیں ہی نہیں, وہ آپ نے ڈال دی ہیں کر کر کے, اور وہمی طبیعت ہے آپ کی اپنی, اور آپ اپنا گھر خود اپنے ہاتھوں برباد کر رہی ہیں. اور پھر یہ کہ مردوں کی نیچر کو سمجھنا چاہیے. بعض اوقات ان کے نزدیک کوئی یہ بڑی بات نہیں ہوتی جس کو عورتیں دل میں لگا کے بیٹھ جاتی ہیں. کسی سے ہنس کے بات کر لی, کسی خاندان کی کسی عورت سے, کسی باہر کی عورت, اس کو ہی مسئلہ بنا لیں گے. کسی عورت کی تعریف کر دی, اس کے کھانا پکانے کری, اس کو دل میں لگا کے بیٹھ گئی. ان باتوں سے اوپر اٹھ جانا چاہیے. اگر آپ سمجھیں تو آپ اس سے اچھا کھانا پکانا سیکھ لیں, اور اگر آپ سمجھیں کہ وہ کسی کی کسی خاص خوبی کی تعریف کر رہے تو آپ اپنے اندر وہ لے آئیں, تو وہ اس کو چھوڑ کے آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گا. یہ تو محنت ہم نے کرنی نہیں, ساری محنت اس پہ کرنی ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, کیا وہ بھی آپ کے غلام تھوڑی ہیں یا آپ کے کنٹرول میں تھوڑی ہیں. تو دل تو اللہ ہی سیدھے رکھتا ہے نا. تو اس لیے ہمیں اپنے رویے ٹھیک کرنے اور پھر اپنے معاملے کو درست کریں. اور پھر ہوتا کیا ہے, جب دل میں بدگمانی آتی ہے تو اس کے بعد تجسس شروع ہو جاتا ہے. اچھا اب اس کا پتہ کریں, اور پھر تحسس اور تجسس ملتے جلتے لفظ سے تاکید کے لیے دونوں ہی آ گئے. اچھا بعض اوقات بڑے معصوم انوسینٹ نیک نیتی کے ساتھ تجسس ہو رہا ہوتا ہے, وہ بھی منع کر دیا گیا کہ اچھی خبریں لینے کے لیے بھی بلا وجہ بہت زیادہ تحقیق مت کرو, وہ تحقیقی مادہ علم میں صرف کر لو. ولا تحاسدوا, اور ایک دوسرے سے حسد بھی نہ کرو. کہاں خرابی ہوتی ہے, تعلقات کہاں خراب ہوتے ہیں, جہاں جیلسیز ہوتی ہے نا, کہ اگر کوئی ہم سے ذرا سے بھی کسی چیز میں آ گئے تو ہم اس کو کھینچنا شروع کر دیں, اور اس کی تعریف اور اس کی کوئی بات اچھی نہ لگے. ولا تدابروا, اور پھر اس سے اگلا سٹیپ کیا آتا ہے کہ جس سے حسد ہوتا ہے انسان اس کے کھلے دل سے ملتا نہیں, اس سے خود اقدامی طور پہ اچھی طرح نہیں ملتا. اچھا بعضوں کا جب دل میں اچھا نہیں ہوتا تو اوپر سے ہم ایسے خوش آمد سی کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی کھڑا کرا ہوتا ہے, وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اصل میں نہیں ہے, وہ کسی پہ اثر وہ بھی نہیں کرتا. تو دل صاف کر کے پھر آپ اپنے آپ میں رہیں کہ آپ جو کچھ ہیں, اوور ایکشن نہیں کریں کہ آپ کبھی تو اتنا زیادہ اچھے بن جائیں اور کبھی آپ کچھ بھی نہ ہو. ایک اعتدال میں رہیں.
اور پھر یہ ساری باتیں دلوں میں بٹھا کے بغض رکھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی ہو، سلام کلام ترک نہ کریں، منہ نہ پھیریں، کیونکہ یہی تدابر ہوتا ہے اصل میں۔ اب آپ دیکھیں کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں تو جب آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو کیسے ہوتے ہیں، جب اس کا سامنا کرتے ہیں تو کیسا کرتے ہیں، تاکہ آپ اس کو خوش کر دیں۔ قرآن مجید میں کیا ہے؟ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے منہ مت موڑے۔ منہ کب موڑتا ہے انسان؟ جب یا تو اس کی کوئی نعمت اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، یا اس کے لیے دل میں ہوتی ہے کوئی چیز۔ اور حسد میں یہ بھی آتا ہے نا کہ انسان دوسرے کی نعمت ختم ہونے کی خواہش کرتا ہے، تو وہ کرنے کی بجائے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے اچھا مانگے۔ پھر اسی طرح تباغض کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ دشمنی اور بغض کے اسباب نہ پیدا کرو، یعنی ایسے حرکتیں مت کرو کہ جس سے بغض پیدا ہو۔ ابھی تک تم معاف کرنے کی بات پڑھ رہے تھے نا، تو دوسری طرف یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ لوگوں کے اندر نفرتیں پیدا ہوں۔ تو ہونا کیا چاہیے؟ ایمان والوں کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ مومن دوسرے مومن کے حق میں ایک عمارت کی طرح ہے، ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ اور آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر یہ بات سمجھائی۔ اور یہ بھی یاد رکھے، لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا۔ کتنا سخت معیار ہے ایمان کا، اور جنت میں داخلے کا کتنا سخت کڑا امتحان، آسان نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک ایمان نہ لاؤ گے، اور ایمان نہ لاؤ گے جب تک آپس میں محبت نہ کرو گے۔ تو یہ کوشش کر کے پیدا کرنی پڑے گی۔ ایک محبت ہوتی ہے جو خود بخود ہی دل میں آ جاتی، جس میں آپ کو ایفرٹ نہیں لگانی پڑتی، اور ایک وہ ہوتی ہے کہ جس کے لیے آپ کو سخت محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایسی ہی محبت کی جزا ہے۔ دیکھیں نا، جو ہم سے محبت کرتا ہے ہم کیوں نہ کریں اس سے محبت، لیکن جو ہم سے نہیں کرتا اس سے کرنا ہی تو سخت مشکل ہے۔ لیکن جب آپ اپنا گمان اچھا کر لیں گے، حسد بغض وغیرہ چھوڑ دیں گے، تو محبت پیدا ہو جائے گی۔ اگر یہ اخلاق اور یہ کوالٹیز ہمارے اندر پیدا ہو جائیں تو ہم کہاں کے کہاں پہنچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔